بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت اسلامیہ اپنے ماننے والوں کو جہاں پر بہت ساری بنیادی تعلیمات دیتی ہے، وہیں پہ ایک بنیادی تعلیم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء پر ایمان لانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی 253 اور بنی اسرائیل کی 55 ورس کے اندر اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان درجہ بندیاں ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض رسولوں پہ بعض کو فضیلت دی ہے۔ انہی رسولوں میں سے ایک اللہ کے پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جن کے قرآن و حدیث میں بیان کردہ تمام فضائل کو ہم مانتے ہیں، بلکہ اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں کہ جو کوئی ان پر ایمان نہیں رکھتا وہ آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق ہم ان فضیلتوں کو اس انداز میں بھی نہیں مانتے کہ جس سے کسی دوسرے نبی کی تنقیص لازم آئے، اور ہم مسلمانوں کا یہ ماننا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء میں سے نبی آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سے افضل ہیں۔ اور یہ اللہ کے نبی کا دعویٰ بھی موجود ہے، حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا انا سید ولد آدم، کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں۔ تو اب سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام یا کسی دوسرے نبی کے جو جزوی فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان کی بنیاد پر اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ ان فضائل کی وجہ سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہے، تو یہ اس کی جہالت اور کفر پر مبنی ایک عقیدہ ہے۔ جیسا کہ مسلمانوں میں سے کسی کا بھی یہ ایمان نہیں ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سے افضل نہیں ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھی جس میں علامہ بشارت محبوب مغل، جو اپنے نام کے ساتھ علامہ لگا کے مسلمانوں کو یہ باور کرواتے ہیں کہ وہ کوئی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، تو ان کے نام کے ساتھ جو علامہ لگا ہوا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے پادری برکت اللہ اپنے نام کے ساتھ علامہ برکت اللہ لگایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی اس ویڈیو میں جو دلائل بیان کیے، میں ان کی طرف آتا ہوں، جس سے انہوں نے سایہ لا حاصل کرتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سیدنا مسیح علیہ السلام تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ اور اس میں قرآن مجید سے انہوں نے دلیل پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ دنیا اور آخرت میں صاحب مرتبہ ہیں۔ تو اس کے جواب میں دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ خاص سیدنا مسیح کے لیے ہی لفظ استعمال نہیں کیے گئے، بلکہ اگر ہم قرآن مجید پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی یہ لفظ استعمال فرمائے کہ کان عند اللہ وجیہا، کہ وہ بھی اللہ کے ہاں صاحب مرتبہ ہیں۔ تو اگر ان لفظوں کی بنیاد پہ، وجیہن کے الفاظ کی بنیاد پہ سیدنا مسیح کو تمام انبیاء سے افضل مانا جائے، تو یہ تو لفظ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ اور دوسری بات، قرآن مجید کے اس اصول کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کے لیے جن کے ذمے کچھ بہتان لوگوں نے گھڑے، ان کی بریت کے لیے یہ الفاظ استعمال فرمائے۔ جیسے کہ یہودی یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ بچہ زنا کی وجہ سے پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اس بدترین الزام کو سیدہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صاف کرنے کے لیے اور سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات باور کروانے کے لیے کہ وہ اللہ کے پاک باز پیغمبر ہیں، یہ الفاظ استعمال فرمائے کہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ۔ اور اسی طرح عیسائی بھی، آج بھی دنیا میں جتنے عیسائی ہیں ان کا ایمان اتنی دیر تک مکمل نہیں ہوتا جب تک نعوذ باللہ وہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو لعنتی نہ کہہ دیں۔ یہ میری اپنی بات نہیں ہے، بائبل اٹھا کے دیکھیں، غلطیوں 3:13 کے اندر آج بھی لکھا ہے کہ وہ جو ہمارے لیے لعنتی بنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو الزام، ایک جو یہودیوں کی طرف سے تھا، دوسرا عیسائیوں کی طرف سے، ان دونوں سے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو بری کرنے کے لیے یہ الفاظ استعمال فرمائے۔ علامہ موصوف نے ان الفاظ کے استعمال ہونے کی توجیہ نہیں بیان فرمائی، کیونکہ اگر وہ توجیہ بیان فرماتے تو جن کے لیے کام کر رہے ہیں اس پر زد پڑتی۔ دوسری دلیل جو موصوف نے بیان کی کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا مس نہیں ہوا، شیطان نے ان کو چھوا نہیں ہے، لہذا وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں تو سیدنا آدم علیہ السلام،
حوا علیہ السلام وہ تو کسی ماں کے بطن سے پیدا ہی نہیں ہوئے، تو ان کا بھی مس نہیں ہوا، بلکہ یہ تو قرآن مجید میں مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی والدہ نے دعا کرتے ہوئے کہا تھا انی اعیذھا بک وذریتھا، اے اللہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تو اس کو بھی اور اس کی آگے جو اولاد ہو اس کو بھی تو شیطان کا جو زر ہے اس سے تو محفوظ رکھنا۔ تو یہ اس دعا کا نتیجہ تھا۔ تو یہ مس کا نہ ہونا اگر سیدنا مسیح علیہ السلام کا تمام انبیاء سے افضل ہونا ثابت کرتا ہے تو یہ تو پھر آدم علیہ السلام کا مس بھی نہیں ہوا، اما حوا کا بھی نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ اور اگلی بات میں آپ کو بتلاتا چلوں، نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث میں جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی آدمی جب اپنی عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے لگے اور اس سے پہلے اگر وہ یہ دعا پڑھ لے اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے محفوظ رکھنا اور اس ملاپ کے نتیجے میں اگر تو ہمیں اولاد دے تو اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھنا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس پیدا ہونے والے بچے کو اللہ شیطان کے ضرر سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ حدیث تو ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اگر کوئی امتی یہ دعا پڑھ لے تو اللہ اس کی اولاد کو بھی شیطان کے ضرر سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو اگر یہ شیطان کے ضرر سے محفوظ رہنا تمام انبیاء سے افضل ہونے کی دلیل ہے تو پھر تو یہ سب کے سب وہ لوگ جو یہ دعا پڑھتے ہیں اور ان کو اللہ اولاد دیتے ہیں وہ تمام انبیاء سے افضل ہونے چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس سے آگے علامہ موصوف نے یہ بات بھی کی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اندر درجہ بندیاں رکھی ہیں، بعض انبیاء ہیں، بعض رسول ہیں، اور انبیاء میں سے رسول افضل ہیں، ان میں سے 4 اولو العزم پیغمبر انہوں نے بتلائے، جبکہ یہ بھی ان کی جہالت کی ایک دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پہ اولو العزم لوگوں کا تذکرہ کیا ہے وہاں پہ مفسرین نے 5 انبیاء علیہ السلام کے نام لکھے ہیں کہ 5 انبیاء اولو العزم پیغمبر تھے، اور اس میں سیدنا مسیح علیہ السلام کو جو انہوں نے ان 4 اولو العزم پیغمبروں میں سب سے افضل ہونا ثابت کیا، اور یہ صرف دعویٰ ہے، دعویٰ تو کوئی بھی شخص کر سکتا ہے اور دعویٰ اس وقت تک ثابت نہیں ہوتا جب تک اس کے لیے دلیل نہ دی جائے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ ویڈیوز میں موصوف کی دیگر تشقیقات پہ مبنی جو ویڈیوز ہیں ان کا محاکمہ کریں گے اور صحیح بات کو لوگوں پہ آشکارا کریں گے۔ اللہ ہمیں صحیح بات کو سمجھ کے حق پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔